وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین بزم، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب کائنات کا شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ تاریخ اسلام کے اس ورق کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اور حق و باطل کے درمیان اس طرح سے خط امتیاز کھینچا گیا کہ صبح قیامت تک اس خط کو مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں مگر وہ خط مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم جو آپ کے شہر چتردرگا کی مسجد اعظم میں منعقد ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے، اور آپ سب ان نفوس قدسیہ کے کارناموں کو یاد کر کے اپنے دل و دماغ میں توانائی پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کی جرأت و بہادری کی داستان فرش سے لے کر عرش تک پڑھی جا رہی ہے۔ سلام ہو ان ذوات قدسیہ پر جن کی جد و جہد، جن کی محنت، جن کی کاوش اور جن کی جاں فروشی کی بدولت آج ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ جل رہا ہے۔ رب کائنات ان پاکیزہ شخصیات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان اس عظیم الشان تاریخی کارنامے کو دہرانے کے لیے حاضر ہوں جس کا ذکر قرآن کریم نے نہایت شاندار طریقے سے کیا۔ جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں عزت پیش کرنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، ان کے حوالے سے کچھ دیر آپ کے درمیان گفتگو کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان احمد سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانے پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضرات، یہ نظام کائنات جب سے قائم ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی کا تصادم اور ٹکراؤ بھی اسی وقت سے پایا جاتا ہے۔ مشیت الہی، نظام قدرت، اس نے خیر کو بھی پیدا کیا اور شر پیدا کیا، اس نے دن کا اجالا بھی بنایا، رات کی تاریکی بھی بنائی، حق بھی اسی نے پیدا کیا، باطل بھی اسی نے پیدا کیا۔ ہر شے کا وہی، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی مشیت ہے کہ حق اور باطل دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باطل کو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور حق کا سورج ہمیشہ نصف النہار پر رہا، اور اپنی روشنی سے وہ کائنات کو منور کرتا رہا۔ تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھیں، آدمیت اور شیطنت کا ٹکراؤ ہوا، لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ شیطنت ذلت و رسوائی کے گڈھے میں، اور آدمیت کو عزتوں کے آسمان پر بٹھا دیا گیا۔ یہ حق اور باطل اختلاف، یہ ہماری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جب سے انسانوں کی گہما گہمی سے بھری گئی ہے، نہ جانے اس کے پہلے سے کب سے یہ حالات چلے آ رہے ہیں، اور یہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ حق اور باطل، اسے ہم اور آپ اگر ختم کریں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کفر اور شرک، توحید اور ایمان، ان میں ٹکراؤ، ان میں تضاد، ان میں اختلاف، یہ رہا ہے اور رہے گا۔ یہ نظام قدرت ہے، اور اس نظام قدرت کو اگر ہم یوں بدلنا چاہیں کہ دونوں کو ایک کریں تو ہم خود تو بدل سکتے ہیں، مگر یہ نظام بدل نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ حق اور باطل کو ایک کرنا چاہتے ہیں، وہ گویا طہارت اور نجاست کو یکجا کرنا چاہتے ہیں۔ دن اور رات کا ملاپ نہیں ہو سکتا، دن اور رات یکجا نہیں ہو سکتے، مگر یہ ممکن ہے کہ دونوں ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں، لیکن ایمان اور کفر ایک ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ توحید اور شرک میں ملاپ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل میں ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باطل اپنی طاقت کے ساتھ ہمیشہ حق کو زیر کرنے کی جد و جہد میں لگا رہا، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی ابو جہل کی شکل میں، لیکن ہمیشہ کہہ رہا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ، فرما دے کل باطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ سورج اور رات کی تاریکی کو آپ دیکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت لیں۔ سورج صبح کو نکلتا ہے اور نکلنے کی کچھ دیر کے بعد بہت گرمی دکھاتا ہے، اتنی شدید گرمی دکھاتا ہے کہ اس کی گرمی میں
لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے. لیکن جب بہت زیادہ وہ گرمی دکھانے لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی گرمی باقی رہتی ہے. شام ہوتے ہوتے اس کو بھی اپنی گرمی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. سورج اگر اپنی گرمی سے لوگوں کے جسموں کو جھلسانے کا کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی گرمی دکھاتا ہی رہتا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بھی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی آ جاتی ہے. اگر یہ سورج اپنی گرمی موقع پا کر کے دکھاتا ہے تو اس کی گرمی سے لوگ ہو جاتے ہیں. جنہیں ضرورت پڑتی ہے وہ اس گرمی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. کھیت میں کسان اس دوپہر کی تمازت میں بھی جا کر کے اور کھیت کو جوت کر کے گویا سورج کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تو اگر اپنی گرمی کھانا چاہتا ہے تو میں اپنا جذبہ اس کھیت کے اندر بیج ڈال کر کے بھی دکھانے کا ہنر رکھتا ہوں. میرا کھیت یہی پر بیج اگائے گا اور اسی علی آئے گی. اور اے گرمی دکھانے والے ذرا ٹھہر، تھوڑی دیر کے بعد تیرا وجود ختم ہو جائے گا، مگر میرا یہ کھیت مجھ کو کھیتی میں اچھی فصل دے گا اور میں قوم کو اس سے نفع. سورج کی گرمی ختم ہو جاتی ہے مگر کسان اپنی کوشش ختم نہیں کرتا ہے. وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی فصل شاندار طریقے سے تیار ہو جاتی ہے اور قوم اس سے نفع اٹھاتی ہے. رفیقان محترم، سورج کی گرمی کو آپ دیجئے، وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی ہے. یہ سورج جو پوری کائنات کو گرمی دے رہا ہے، اگر اس کی گرمی ہمیشہ نہیں رہتی ہے تو یہ گرمی دکھائے تو اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے یہ گرمی ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ڈھلے گا اور اس کی گرمی ختم ہوگی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا نظام ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سورج کی گرمی سے ہم کو فائدہ بھی ملتا ہے. وہ جلانا چاہتا ہے مگر ہم اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی اختیار کر لیتے ہیں. جب وہ بہت تیز گرمی دکھاتا ہے اور ہمیں اس گرمی میں چلنا ہوتا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم تھک ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں جائیں گے. اگر کسی کی 2 بجے کی ٹرین ہے اور اسے فرض کیجئے 50 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ٹرین نہیں پکڑتا ہے اور دھوپ میں نہیں نکلتا ہے. وہ دھوپ میں نکلتا ہے، دھوپ میں چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، مگر دھوپ سے بچنے کے لیے تدبیر پہلے اختیار کر لیتا ہے. چھایا اور سایہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چھتری کو عبیر کے طور پر استعمال کرتا ہے. اگر اس کے پاس رومال ہے تو وہ اس کو بھی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی اگر انسان گرمی دکھائے تو ہمیں تھک ہار کر کے کونے میں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس گرمی کا مقابلہ کرنا ہے. پھر مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم کو اس سے نفع بھی اٹھانا ہے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اگر ہم نے یہ تدبیر نہیں اختیار کی تو ہم منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا. رب جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گا. رفیقان محترم، تمہیدی گفتگو ذرا لمبی ہو جا رہی ہے، میں اور زیادہ اسے طول نہیں دینا چاہتا. ایک وقت تھا فرعون گرمی دکھا رہا تھا اور ایسی گرمی کہ آج تک ہم نے تو ایسی گرمی اپنے ملک میں نہیں دیکھی. اس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو. میرے ملک میں رہتے ہو مانو گے، کسی اور کو خدا مانو گے. اتنی گرمی اس کو چڑھی تھی مگر اللہ تبارک و تعالی نے
اس کا سارا نشہ اتار دیا اور پوری دنیا کے لیے ایسا عبرتناک اس کا حال اللہ نے کیا کہ نہ جانے کئی ہزار سال گزر گئے، مگر آج بھی لوگ فرعون کو عبرت کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا سے ٹکرانے کا کام کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مگر خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ پھر نمرود بھی آیا، اس کا بھی انجام دنیا کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا، مگر رب قدیر نے جب اس کی انتظام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا، پھر نتیجہ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر رسول پاک آخری نبی خدا کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے آنے والی وہ پاکیزہ کہ پوری کائنات میں نہ حسن و جمال میں اس جیسا کوئی نہ جود و نمال میں اس جیسا کوئی نہ رحمت و شفقت میں اس جیسا کوئی نہ صدق و حقانیت میں اس جیسا کوئی، بلکہ اپنے ہر وصف میں ویسا باکمال اور بے مثال کہ امام احمد رضا کی زبان میں یہ کہتا ہوں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ہم وہ پیغمبر آیا، وہ نبی آیا، وہ رسول آیا، وہ ہادی آیا، وہ رہبر آیا، وہ خدا کی رحمت بن کر کے آیا کہ جس نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کیا کہ ایک نظر کرم جس پر ڈالی تو اے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ وہ عظیم ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی جو اب قیامت تک انسانیت کی کشتی کو آگے بڑھانے والی ہے، وہ ذات اللہ نے بھیجی کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت الہی بن کر کے آئی ہے، جس نے اپنے تاریخی جملوں کے ذریعہ، اپنے انقلابی کارناموں کے ذریعہ، اپنی رحمت و شفقت کی پیاری گفتگو کے ذریعہ عرب کے بدوؤں کو ایسا عظیم انسان بنایا، ایسا عظیم انسان بنایا کہ 1400 سال ہو گئے مگر اس کے غلاموں کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی، جس کے غلاموں کا کوئی جواب نہیں، اس غلام کے آقا کا جواب دنیا کا۔ رفیقان محترم، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام مکے میں سنایا، مکے والوں کے درمیان خدا کا پیغام رکھا، لیکن خدا کا پیغام جو ہی آپ نے سنایا بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا حلوہ مانڈا بند ہو جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اب تو حقانیت کا اجالا پھیلے گا تو ہماری شرارت کے اندھیرے میں کون رہے گا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری سرداری جانے والی ہے، اس لیے انہوں نے اس حقانیت کے سورج کو ختم کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی، لیکن دنیا نے یہ دیکھا وہی دھوم اب بھی ہے، ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ ابو لہب کی قبر کا کوئی پتہ ہے؟ بڑے بڑے دشمنان مکہ کے گھر بار کا کوئی پتہ ہے؟ میں جب مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ ذرا معلوم کر لوں کہ ابو جہل کا گھر کدھر تھا، قبر کا تو پتہ نہیں، اس کی قبر کہیں ہے ہی نہیں، مگر میں نے سوچا ذرا معلوم کروں کہ وہ رہتا کدھر تھا، خانہ کعبہ کی کس رخ پر اس کا مکان تھا، رسول پاک کے گھر سے کتنی دوری پر اس کا گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، کئی عربیوں سے پوچھا، مگر انہوں نے کہا لا عالمو، میں نہیں جانتا۔ میں سوچنے لگا اسی مکے کا سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا سردار، عرب کے لوگ اس کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ اس کو سمجھتے تھے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو
حل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ منٹوں میں بڑے بڑے اہم مسئلوں کو حل کر دیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، ابو الحکم کہتے تھے۔ حکمتوں کا اور دانائیوں کا وہ بالکل منبع اپنی قوم میں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا اس کے گھر کا پتہ تو لگا لیا جائے۔ بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک شخص نے بتایا، مجھے تحقیق تو نہیں ہے مگر میں اپنے بڑوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جہاں لیٹرین روم سب بنے ہوئے ہیں اسی بیچ میں کہیں ابو جہل کا مکان تھا، یہی رہتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا بہت تم تراک کے ساتھ ابو جہل مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ 1400 سال گزر گئے، میرے مترجم پوری دنیا میں ویسے ہی لہرا رہا ہے جیسے نہ جانے کتنے ابو جہل 1400 سال میں پیدا ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا۔ زبان پکار اٹھی، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بھی بجھا سکتا ہے۔ آج کی تاریخ یہ ایک انقلابی تاریخ، اس تاریخ کو قرآن نے یاد کیا، حدیث نے یاد کیا ہے، اپنوں نے یاد کیا ہے اور غیروں نے بھی یاد کیا۔ دشمنوں نے بھی اس تاریخ کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ اس تاریخ کو صرف ایک غزوہ اور جنگ آپ نہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک غزوہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ایک ایسی انقلابی تاریخ ہے کہ صبح قیامت تک دشمنان اسلام کے سینے پر چڑھ کر کے یہ تاریخ بتاتی رہے گی کہ اگر تمہارے اندر دنیا کی طاقت ہے تو ہم ایمان والوں کے پاس خدا کی دی ہوئی وہ طاقت ہے کہ ہم معمولی ہیں تو کیا، مگر تم جیسے نہ جانے کتنے طاقتوروں کو اپنے پیروں سے رودنے کا خدا نے ہمیں ہنر۔ آپ غور فرمائیں عرب کا وہ حال، آپ تو یہاں بہت تعداد میں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلمانوں کو اگر جمع کر دیا جاتا تو اس چھوٹی سی مسجد میں سب آ جاتے۔ پوری دنیا میں اتنی معمولی تعداد میں مسلمان سن 2 ہجری ابھی اسلام کا اعلان کیے ہوئے کتنا دن گزرا؟ 10 سال مکہ مکرمہ میں، اور 2 ہجری کا مطلب ہوا کہ 2 سال ہوئے تھے ابھی وطن مقدس مکہ کو چھوڑے ہوئے۔ کل کئی سال ہوئے تھے؟ اسلام کا اعلان کیے ہوئے کل 12 سال ہوا۔ کتنے لوگ اس وقت مسلمان تھے؟ کتنے کلمہ پڑھنے والے؟ کتنے رسول پاک کے وفادار؟ معمولی تعداد میں تھے، لیکن اس مدن اقبال نے کہا ہے تیری فکر میں ہے اگر خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر مدار قوت حیدری۔ اگر تمہارے اندر جذبہ ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، قوت ایمانی ہے تو تو چاہے جو کی روٹی کھا، چاہے بکھارا، میدان کربلا کو بھی دیکھ، اس کے پہلے میدان بدر کو بھی دیکھ، حضرت علی کی ہمت کو دیکھ۔ حضرت علی کوئی مرقن غذائیں نہیں کھاتے، وہ جو کی روٹی کھاتے تھے، مگر ان کے اندر رب قدیر نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ یہ قوت یہ مرقن غذاؤں سے نہیں آتی ہے، یہ گوشت خوری سے نہیں آتی ہے، گھی اور شاندار شہد پینے سے نہیں آتی ہے۔ یہ قوت اگر آتی ہے تو ایمان کی بدولت آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کی بدولت آتی ہے، یہ طاقت اگر آتی ہے تو رب قدیر سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بنیاد پر آتی ہے، یہ طاقت اگر آتی ہے تو مصطفیٰ کے قدم میں ہر حال میں جان کو ڈال دینے کے بعد آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو سچی وفاداری کی بنیاد پر آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو دو عالم سے بیگانہ ہو کر خدا اور رسول کا ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ اور جس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے وہ اکیلا ہو کر کے بھی اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ 12 سال کل ہوا تھا اسلام کا اعلان کیے ہوئے۔ مکے میں 10 سال جو گزرا رسول پاک کا دشمنوں کی طرف سے 1000 اذیتوں کے ساتھ گزرا، نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس قدر انہوں نے اذیتیں پہنچائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا، اے کعبۃ اللہ، اے کعبۃ اللہ، میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، تجھ سے پاکیزہ کوئی نہیں ہے، مگر مکے کے لوگوں نے مجھے اتنی اذیت دی ہے کہ اب خدا کے حکم سے میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس خانہ کعبہ کو رسول پاک نے الوداع کہا، اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے دل میں رسول پاک کو جگہ عطا فرمائی۔ مدینے کے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو فرش راہ کر دیا، مدینے کے لوگوں نے اپنی دل اور جان کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا، مدینے کے لوگوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ مرد تو مرد ہیں، بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ کہ وہ گلیوں میں کھڑے ہو کر کے گلیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا استقبال کر رہے تھے، اور جو ان کے جانثار تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رسول پاک گھاٹیوں سے نکل رہے ہیں، ایک گھاٹی جس کو ویدا کہا جاتا ہے، سنیہ ویدا جس کو جانا جاتا ہے۔ جب وہاں سے رسول پاک آگے بڑھے اور گھاٹی سے باہر نکلے تو منظر کیا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند باہر نکل آیا ہو۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہا؟ طلع البدر علینا، ہمارے درمیان تو 14ویں کا چاند ہو گیا، اب ہم اس نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر اس نبی کا شکر کرنا واجب ہے، ہم اگر وہ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کودنے کا ہمت اور جذبہ بھی اپنے۔ پھر جب رسول پاک مدینہ طیبہ آئے تو ابھاں تو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا۔ فارغ مکہ نے سوچا کہ اب تک تو ہماری گرفت میں تھے، مکے میں تھے، مگر اب تو ہماری گرفت سے اور آگے ہو گئے۔ عجب طریقے سے وہ اسلام کی دشمنی پر آمادہ تھے۔ جب مکے کے اندر رسول پاک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جب میرے مصطفیٰ قرآن کا پیغام سناتے تو ایسی میٹھی آواز کی جو سنتا اس کے دل میں گھر کر جاتا ہوگا، ایسا حسین چہرہ کی جو دیکھتا فدا ہو جاتا، ایسا پاکیزہ کردار کی بدو بھی قدموں پہ قربان ہو جاتا۔ عرب کے لوگوں نے، مکے کے دشمنوں نے سوچا ان کے پاس جو جاتا ہے ان کی بات کو سن کر کے انہی کا ہو جاتا ہے۔ بیٹھے، میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ میں مشورہ ہوا، کیا جائے تاکہ اس طاقت کو ختم کیا جا سکے۔ بہت دیر کے بعد مشورہ ہوا کہ جب ان کی بات کو سن کر کے ہی لوگ ان کے ہو جاتے ہیں تو ایسا کیا جائے کہ جب یہ قرآن سنانے لگے تو شور و غل مچاؤ، بچوں کو بھیج دو تاکہ یہ شور و غل مچائیں اور کوئی کلام کو سننے نہ پائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر کے ان کی اس حرکت کا تذکرہ نبی کی بارگاہ میں کیا۔ چنانچہ 24ویں پارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے آپس میں مشورہ کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھیں تو اس میں لغو بات لاؤ، شور و غل کرو، ہلا گلا کرو، خوب شور مچاؤ، چلو جھگڑا بھی کرنے لگو۔ کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم کو غلبہ مل جائے اور تم غالب ہو جاؤ۔ نہ ان کی بات کوئی سنے گا نہ ان ہوگا، تم غالب آ جاؤ گے۔ قرآن نہ سنو، یہ آج کا کوئی نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی تدبیر ہے کہ قرآن نہ سنو، اس میں شور و غل مچاؤ، قرآن کو ختم کر دو تاکہ ان کی سچائی کا پردہ لوگوں کے سامنے ہٹ کر کے نہ آنے پائے۔ تم لوگ قرآن کو نہ سنو تاکہ توحید کا پیارا پیغام تم تک نہ پہنچنے پائے، اور شرارت پسند طبیعتیں اپنی طبیعت کے مطابق کرتی رہیں۔ اس طریقے کی حرکتیں یہ آج سے نہیں ہو رہی ہیں، شروع سے ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ تو آج کوئی نئی بات ہو رہی ہے کیا؟ قرآن پہ پابندی،
قرآن جو پڑھتے ہیں ان سے چڑ، حافظ قرآن سے نفرت، مولوی کو ملا کہہ کر کے پکارنا، عالم دین کی تضحیک، علماء دین سے دوری کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ اسی زمانے سے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت، جب کچھ تھے کچھ نہیں کر سکے، کچھ تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب تو حال یہ ہے کہ تم جتنا دباؤ گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ کچھ تھے تب دشمن کچھ نہیں کر سکا، اور آج تو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ زمین کے گوشے گوشے میں، آسمان کے کونے کونے میں، بلکہ زمین کی پستیوں میں، سمندر کی تہوں میں، مچھلیوں کے ریشے میں، پوشت میں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا نہ دکھائی دیتا ہو؟ ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اس جب کوئی نہیں تھا تب ان کا ذکر تھا، اور آج تو غلامان مصطفیٰ پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے۔ آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو چھوڑو تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ جب کچھ تھے تب سب مل کر کے کچھ نہیں کر سکے، تو خدا کی رحمت پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ صبح قیامت تک اسلام کے پودے کو کوئی سکھا نہیں سکتا ہے، نہ اسے کوئی کاٹ کے ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پودا کسی دنیا کے کاشتکار نے نہیں لگایا ہے، یہ وہ درخت ہے جس کی حفاظت خود رب قدیر۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہم کو جتاؤ، ہمارا دھرم خطرے میں ہے، تو وہ اپنے اس جملے سے خود ہی اپنی اصلیت کو بتا رہے ہیں، وہ خود ہی اپنی اصلیت کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا مذہب ہم ہی لوگوں کا بنایا ہے، اس لیے ہم لوگ مل کر کے اس کو بچائیں۔ مگر ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام کو کبھی خطرہ نہیں تھا، ہمارے مذہب کبھی خطرہ نہیں تھا، نہ کل خطرہ تھا، نہ آج خطرہ ہے، نہ صبح قیامت تک خطرہ رہے گا، اس لیے کہ خطرہ تو اسے ہوگا جو انسان نے بنایا ہوگا۔ آپ نے اگر 100 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، آپ کو خطرہ ہوگا کہ زلزلہ آ کر کے کہیں اس کو تباہ نہ کر دے، کہیں طوفان آ کر کے اس بلڈنگ کو گرا نہ دے، لیکن جس چیز کو رب قدیر نے خود اپنی حفاظت کے لیے وعدہ فرما لیا ہو، اسے دنیا کی کون طاقت ختم کر سکتی ہے؟ اس لیے اسلام کو کبھی خطرہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر آپ مانتے کیوں ہیں؟ تو سن لیجئے، اسلام کو کبھی خطرہ نہیں۔ ہم اسلام اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اسلام کو بچائیں، یاد رکھیے گا، ہم اسلام اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچائیں، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم خود کو خدا کے عذاب سے بچائیں۔ ہم اس لیے اسلام کو مانتے ہیں کہ ہم عذاب کو بچائیں، اس لیے کہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے قو الاسلام، اسلام کو بچاؤ، جہاں ہے قو انفسکم، اپنے کو خدا کے عذاب سے بچاؤ۔ اس لیے اگر ہم اسلام مانتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے۔ اب میرے آقا طیبہ جلوہ گر ہو گئے، مکے کے لوگوں نے سوچا کہ وہ آپ پیچھا کیا، یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوا، وہاں ان کا پیچھا کیا جائے، شرارتوں پہ شرارتیں ہوتی رہی، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی رحمت کی چاہت پہ تانے رہے، لیکن یاد رکھیے گا جب ظلم حد سے گزرتا ہے، اپنی سر سے اونچا ہوتا کوئی نہ کوئی بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے۔ فرعون اگر ہوتا ہے کوئی، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ جب ظلم حد سے گزر گیا، خدا کی طرف سے اجازت مل گئی، اے میرے محبوب اب تک تو تو نے اپنا جمال دیا، تاکہ دنیا جان لے کہ خدا اگر جمال والا ہے تو وہ جلال والا بھی ہے۔ دنیا تیرے ذریعہ میری صفت جلال کو دیکھ لے اور وہ یہ سمجھ لے کہ خدا قہار ہے۔ جب کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں۔ اے میرے محبوب اب تک تو جمال دکھا رہے تھے، گالیاں دے رہے ہیں، اور تو کہتا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ اگر شرک کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ بڑے دانشور ہیں، بڑے علم والے ہیں، اے مولا اگر یہ شرک اور کفر کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ جاہل ہیں۔ سنیے گا، اس کا مطلب ہوا کہ جو شرک کرے وہ دانشور، بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، جو کفر اور شرک کرے وہ علم والا، وہ کس میں مبتلا ہے؟ جہالت میں۔ مگر یہ عجیب بات ہے، اسی جہالت جاہل سمجھ، تمیز نباشت کمندے ہوا، الٹنے کو روٹی الٹتی توا۔ اب جو علم والے ہیں ان کو تو جاہل سمجھتا ہے، اور جو جہالت میں مبتلا ہے ان کو تو دانشور سمجھتا ہے۔ سن، جسے اپنے مالک کی معرفت نہ ہو سکے، جسے اپنے خالق کا علم نہ ہو سکے، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ ایمان والا کبھی جاہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے خالق کائنات کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ تو شرک اور کفر اگر کسی کے اندر ہے تو علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہالت کی بنیاد پر۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کفر اور شرک کرتا ہے وہ بے علم ہے، جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ بے علم ہے، جو نبی کی گستاخی ہے وہ بے علم ہے، جو اہل بیت کی شان گھٹانے کی ناپاک جسارت کرتا ہے وہ جو شرک و کفر کی گندگی میں مبتلا ہے وہ بے علم ہے۔ اور کوئی فٹ پاتھ پہ رہنے والا خدا کی معرفت رکھتا ہے تو وہ بے علم نہیں ہے، قرآن کے فرمان کے مطابق وہی علم والا۔ اس لیے آپ کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث رسول پہ غور کیجئے تو کیسے کیسے جلوے سامنے آتے۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کے پاس علم، اس کا مطلب ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے، ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اسی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اسی برائی کے خاتمے کے لیے اب حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب اب تک تو نے اپنا جمال دکھایا تھا، مگر جہالت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے اب ذرا اپنا جلال بھی دکھا دے۔ اور جلال دکھا تو کیسے؟ صرف زبان سے کہہ کر کے نہیں، اب میری طرف سے آرڈر ہے کہ جو تمہارے مقابل میں آئے، جو تمہارا مقابلہ کرے، جو توحید کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے، جو تمہاری توہین کرے، اب اپنی ردائے رحمت اس پر مت تان، بلکہ اب تیر اور کمان کو تان، اپنے محبوبوں کو میدان میں بھیج، تاکہ پتہ چلے کہ رسول پاک کا جو دشمن ہوتا ہے پہلے اسے سمجھایا جاتا ہے زبان کے ذریعہ، پیار کے ذریعہ، گفتگو کے ذریعہ، لیکن اگر نہ مانے تو دوسرا علاج بھی اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر کے ہاں اگر مریض کوئی جاتا ہے تو فوراً ہی آپریشن کا آرڈر۔ اب یہاں کیا بولتے ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن کہتے ہیں اس کو 2 ٹکیا دے، جس کو کہتے ہیں ٹیبلٹ دے دو۔ ٹیبلٹ سے کام نہیں چلتا تو کہتے ہیں اس کو کیپسول دے دو، اور کیپسول سے بھی کام نہیں چلتا تو کہتے ہیں اس کو
इंजेक्शन लगा दो। ये इलाज का तरीका है, ट्रीटमेंट का ये सिस्टम है। पहले ही चीरफाड़ नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? पहले टेबलेट दिया जाता है, मर्ज ठीक हो जाए, नहीं ठीक होता है तो उसको कैप्सूल दिया जाता है, नहीं ठीक होए तो इंजेक्शन लगाया जाता है, और उससे भी न ठीक हो तो सर्जरी, सर्जरी, चीरफाड़, ऑपरेशन। ऑपरेशन ये आखिरी स्टेज है, जब जख्म इतना गहरा हो जाए कि टेबलेट से, कैप्सूल से, इंजेक्शन से न ठीक हो सके तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, मवाद को बाहर करता है ताकि दूसरे आज़ा मुझसे मुतासिर न होने पाए। मेरे मुस्तफा पूरी कायनात के हकीम मुतलक हैं, तबीब हाज़िक हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो जानते थे कि पहले क्या दिया जाए, इसलिए फरमाया इकरा, पढ़ो, आओ समझो, आओ मेरे दरबार में बैठो, मेरी बातों को सुनो। लेकिन जब उन्होंने कबूल न किया तो फिर टेबलेट के बाद कैप्सूल भी दिया गया, कुरान पढ़ लीजिए, और फिर इंजेक्शन भी लगाया गया, और उसके बाद में आखिरी इलाज क्या हुआ? ऑपरेशन। तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन, इसलिए अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो मरीज का दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसके जिस्म की हिफाजत चाहता है। इसी से पता चल गया कि इस्लाम ने जिहाद को क्यों लाजिम करार दिया। फितना और फसाद बर्पा करने के लिए नहीं, जानों को मारने के लिए नहीं, लोगों के दरमियान तबाही फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मुआशरे को तबाही से बचाने के लिए। अगर कैंसर हो जाए तो उस उज़्व को काटा जाता है ताकि दूसरे आज़ा मुतासिर न होने पाए। अबू जहल जैसा बदमाश, उससे बड़ा इल्मी कैंसर किसके पास था? वो कैंसर में मुब्तला था। इसलिए जितने ऐसे कैंसर ज़दा लोग थे, ऑपरेशन करके उन आज़ा को निकाल दिया गया। उसके बाद में नतीजा क्या हुआ? पूरा मुआशरा शानदार हो गया। पूरा मुआशरा हुआ कि नहीं हुआ? मक्के के अंदर भी सुभान अल्लाह, मदीने के अंदर भी माशाअल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ऑपरेशन करना कब जरूरी होता है? जब मर्ज का इसके अलावा कोई इलाज। इसलिए जंगे बद्र क्या है? क्या है ये? ऑपरेशन है, समाज का ऑपरेशन, सोसाइटी का ऑपरेशन, मुआशरे का ऑपरेशन। इसलिए कि कैंसर पढ़ करके दूसरों को मुतासिर कर रहा था, बीमारी पढ़ करके दूसरों में फैल करके दूसरों के अंदर तबाही फैला रही थी। रसूल पाक को हुक्म हुआ, जाओ मैदान में जाओ, और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तन्हा नहीं होता। सुभान अल्लाह। मदरसों से सिर्फ मौलवी साहब नहीं पैदा होते, डॉक्टर भी पैदा होते, इंजीनियर भी पैदा होते हैं। इमाम अहमद रजा एक मदरसे ही की पैदावार है, मगर हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों दानिश्वर, न जाने कितने रियाजीदां उसकी बारगाह में पहुंच करके शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल करते, और फिर उनका भी एतराफ होता, मुल्के सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो सिक्के में। ऑपरेशन करने के लिए रसूल पाक चले, मगर साथ में लिया, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन रूम में जाता है तो साथ में उसके कुछ असिस्टेंट भी होते हैं ना। असिस्टेंट क्या करते हैं? डॉक्टर साहब ये है, उधर देखिए, ये लीजिए, ये कैंची लीजिए, ये क्या है, ये छुरा लीजिए, ये इस पे खून बह रहा है, इस पे मरहम दीजिए। ये सारा काम बैठ करके असिस्टेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा भी पहुंचे एक ऑपरेशन मैदान में। थिएटर में तो एक मरीज का इलाज होगा, लेकिन जब मैदान होगा तो उसमें बहुत सारे मरीजों का एक वक्त इलाज किया जाएगा। रसूल पाक मैदान बद्र पहुंचे। आखिर बद्र को मुंतखब मेरे मुस्तफा ने अपनी तरफ से नहीं किया था, ये खुदाई इंतखाब था। इसलिए कि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो खुदा फरमा दिया।
تو میدان بدر میں میرے مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں گئے، بلکہ اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اس کے اسسٹنٹ کے ساتھ بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ جس نے اس ہستی کو پوری کائنات کا ڈاکٹر بنا کے بھیجا تھا، خدا نے بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھیج رہا ہے، بھیجنے والا خوب جانتا ہے کہ کتنا شاندار آپریشن کرنا یہ جانتا ہے۔ اناڑی کو آپریشن تھیٹر میں کوئی نہیں بھیجتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے اسسٹنٹوں کو لے کر کے اگر جائے گا تو اناڑیوں کو لے کر کے نہیں جائے گا، لے کے جائے گا تو مجھائے لوگوں کو لے کے جائے گا، تاکہ یہ وہاں مکمل طور سے میرا تعاون کرے اور دنیا دیکھے کہ ڈاکٹر کے یہ جتنے اسسٹنٹ ہیں اس میں کوئی منافق نہیں ہے، جو ہیں وہ چھانٹ دیے گئے، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے جانثار وفادار ہیں۔ اب اگر کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہے تو حقیقت میں وہ مصطفیٰ کی ذات پر رافضی کہتا ہے ابو بکر منافق، عمر منافق، عثمان منافق۔ آہ رب العالمین میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تشریف لے گئے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا میدان بدر، جائیے تو ضرور دیکھیے نہیں، زیارت کیجیے۔ دیکھنے میں اور زیارت کرنے میں زیارت کیجیے، اس زیارت کی ہے۔ وہ میدان بدر، اس میدان کو میدان ہی رکھا گیا۔ اس زمانے میں تو وہاں کوئی مکان بھی نہیں، بدر نام کا ایک شخص تھا، اس کا ایک کنواں تھا، وہیں قافلہ رکتا تھا۔ پانیوں کی دقت تھی، جہاں تھوڑا پانی ملتا قافلہ وہیں اتر جاتا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس آدمی کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو گئی، اور پھر اس میدان کا نام ہی میدان بدر ہو گیا۔ اس میدان بدر میں میرے مصطفیٰ گئے، ایک میدان تھا، حدیث پاک میں ہے، بخاری اور ترمذی اور بہت ساری حدیث اور سیر کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو آپ کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگایا گیا۔ ٹینٹ آج کی طرح سے نہیں جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس وقت گھاس پھوس کو لیا گیا اور کھجور کی پتیوں کو لیا گیا، اور ایک اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں چھپر کھٹ جس کو کہہ لیجئے۔ کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہو، یہاں کیا کہتے ہیں؟ جھوپڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کی رکھوالی کے لیے کھیت میں کسان ایک جھوپڑا بنا دیتا ہے اور اسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھاس پھوس کا ایک جھوپڑا تیار کر دیا، ایک ٹینٹ بنا دیا، اور اسی میں رسول پاک سے عرض کی آپ تشریف رکھیں۔ باری آئی کہ گیٹ پر کون اس وقت کھڑا ہوگا، کون ہوگا جو رسول پاک کی وفاداری کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی خاطر یہاں تیار رہے گا، کون واچ مین ہوگا، کون باڈی گارڈ ہوگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب سمجھتے تھے مقابلہ بڑے گڑو گھنٹالوں سے ہے، یہ بڑی گرمی دکھانے والے ہیں، اس میں تو ابو جہل ہے، اس میں تو عتبہ ہے، اس میں تو شیبہ ہے، بڑے بڑے بہادر ہیں، اس میں تو ابو سفیان ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں، کون مقابلہ کرے گا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ایک وقت آیا، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، صحابہ چند بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سب سے بہادر کون ہے، سب سے جری کون ہے، سب سے ہمت والا کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں سب سے بہادر یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی۔ مگر حضرت مولا کائنات نے بڑی صاف بات کہہ دی، کہا سنو سنو، میں بہادر نہیں، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس نے میدان بدر میں مصطفیٰ کی واچ مینی کی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر۔ کون تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب لوگوں کا دل اس وقت ادھر ادھر ہو رہا، پتہ نہیں کدھر سے دشمن آ جائے، کدھر سے مخالف آ جائے۔ اس موقع پر جس نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اس لیے صحابہ میں سب سے بہادر ہستی کا نام ابو بکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بتائیے۔ اور یہ دھکسلا کرنے والے
حضرت علی کا نام لے کر صحابہ پہ تبرہ کرنے والے یہ ظالم کہتے ہیں ابو بکر منافق تھے. خدا اسی زبانوں کو کاٹ لے جو صحابہ اپنی جان تن من تھن سے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور ہو گئے. آج ظالم کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے. اللہ ایسوں سے ہماری حفاظت کرے. وہ پڑا تیار ہو گیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا جائزہ لیا. سبحان اللہ. کمانڈر ان چیف، جرنل، کرنل، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، رحیم، کریم، شفیع، مشفع، حبیب، محبوب، خلیل، جو کہہ لیجئے سب کم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. جو کہہ لیجئے مصطفیٰ کی تعریف پہ وہ سب کم ہے. وہ ذات میرے مصطفیٰ کی میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں. اس لیے کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ صرف میدان میں لوگوں کو بھیج نہیں دیتا، وہ میمنہ اور میسرہ بھی دیکھتا ہے، داہنا اور بایاں بھی دیکھتا ہے. دشمن کدھر سے اٹیک کرے گا وہ بھی دیکھتا ہے. موافق کو کہاں کھڑا کیا جائے یہ بھی دیکھتا ہے. کس کے ہاتھ میں فلیگ دیا جائے یہ بھی دیکھتا ہے. کون ہے جو مقابلے میں پہلے جائے کمانڈر ان چیف اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ سب تو سب جانتے ہیں مگر کون نشانے پہ آئے گا؟ کون؟ یہ وہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا. تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ نبی کی ذات ہے کہ نشانہ کس پر کب لگے گا، کون کہاں رہے گا، کس حالت میں رہے گا، کیسے جائے گا، یہ وہی جانتا ہے جس کو رب نے یہ علم عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں. کہاں کس کو کھڑا کیا جائے، کدھر سے عثمان آئیں گے تو اچھا رہے گا، علی کدھر کھڑے کیے جائیں تاکہ دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے جہنم رسید کر دے. ابو بکر کو کہاں کھڑا کیا جائے، یہ بڑے بڑے جو مجاہدین اسلام ہیں ان کو کہاں کھڑا کیا جائے. رسول پاک یہ جائزہ لے رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں. اور اسی درمیان علم کا دروازہ کھول دیا اور صحابہ کو کہا گھبراؤ نہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ یہ تل ملاتے رہیں، اگرچہ یہ کڑھتے رہیں، اگرچہ یہ جلتے رہیں، مگر اے میرے محبوب ان کو سناتے رہو. موتوا بغیظکم، مر جاؤ، جل جاؤ، سڑ جاؤ، گل جاؤ، مگر نبی کی عظمت کو تم ختم. رسول پاک میدان بدر کا جائزہ لے رہے. فرماتے یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہ گرو گھنٹال جو بہت گرمی دکھاتا ہے، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، حدیث کی باتیں آپ تک پہنچا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ ابھی سے جنگ کے فتح کی مبارکبادی دے رہے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم کم تعداد میں ہو، اس کم تعداد پر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں تو دیکھ لیا جائے گا مرد کون ہے نہ مرد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. اگرچہ تلواریں تمہارے پاس نہیں ہیں، اگرچہ گھوڑے تمہارے پاس نہیں ہیں، اگرچہ تمہارے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، اگرچہ تم 313 ہو، اگرچہ ادھر 1000 ہے، تمہارے پاس 2 گھوڑا ان کے پاس 100 گھوڑا، تمہارے پاس کم اونٹ 2-4 اونٹ 7 اونٹ ان کے پاس بہت اونٹ ہے. لیکن مومن دنیا کی طاقت کے بھروسے نہیں لڑتا ہے، جس خدا نے بھیجا ہے اسی کے بھروسے. بتائیے رسول پاک فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہاں ابو جہل مرے گا، یہی سب سے بڑا بدماش ہے. یہی ہٹے گا تو سارا کانٹا ہٹے گا اور قوم ہم سے سٹے گی. اس لیے راستے سے اسی کو تھا. یہ گرمی زیادہ دکھاتا ہے، اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کی گرمی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. کیا انداز ہے. یہاں مرے گا اور وہاں ڈالا جائے گا.
گویا گرمی یہاں دکھائے گا، کنویں میں ڈال کر کے ٹھنڈا کر دیا جائے گا، یہاں مرے گا وہاں پھینکا جائے گا، کیا حشر ہوگا نبی نے یہ بھی بتا دیا، مرے گا یہاں سڑے گا، واہ واہ۔ اب یہیں پر اگر بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ پرت کر دیتے ہیں ہر محفل میں، وہاں بھی کہتا ہے حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ انصاف سے بتائیے، اگر میرے مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تو کیا میدان بدر میں کہانی سنا رہے تھے، جھوٹے خواب دکھا رہے تھے؟ رسول پاک نے فرمایا فلاں یہاں مرے گا فلاں، اور مرے کہ نہیں مرے، مرے کہ نہیں مرے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ میدان بدر یہ تمہارے عقیدے کی مضبوطی کا سامان ہے، اہل سنت کے عقیدے کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ میدان کربلا، میدان بدر کو پڑھو اور حقیقت کی نظر سے پڑھو تو اس میں تمہیں نبی کی بہادری بھی نظر آئے گی، نبی کی ہمت بھی نظر آئے گی، نبی کے علم غیب کا جلوہ بھی نظر آئے گا، خدا پر مکمل اعتماد بھی نظر آئے گا، اور اسلام کا روشن مستقبل بھی تمہیں نظر آئے گا۔ وہ ہے میدان بدر۔ رسول پاک نے وہاں سب بتا دیا۔ تو اب بتائیے صحابہ کو اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ رسول نے فرما دیا کل تو ان کی کتیا ہوگی، آئے تو لوگ دانت پیستے ہیں نا، تو ادھر بھی دانت پیستے رہے، آئے ابو جہل، آئے ابو لہب، آئے عتبہ، آئے شیبہ، پتا چلے گا کل۔ نبی نے تو فرما ہی دیا۔ نبی پر ان کا یقین ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا آپ کا، ان کا یقین تو یہ تھا کہ سمندر کا دھارا بدل سکتا ہے، سورج کی رفتار بدل سکتی ہے، چاند پچھم کی بجائے پورب سے طلوع ہو سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان غلط۔ صحابہ کا اس پر یقین تھا، اور آج بھی اگر یہ یقین ہو تو خدا کی قسم آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرما دی، اور اس کے بعد میں آ کے اس شاندار ٹینٹ ہاؤس میں، اس شاندار ٹینٹ ہاؤس میں، سبحان اللہ، ہم لوگ ظاہر پہ نہیں جاتے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے جن کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے، تاج محل میں نہیں رہتے تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے، مگر ان کے در پر بادشاہ بھی جانے میں فخر محسوس کرتا۔ اور تھوڑی ہی دور پر ایک بابر کا مقبرہ آج بنا ہوا ہے، وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر آج کوئی رکشاوان بھی جا کر وہاں مانگنے کے لیے تیار۔ ہاں یاد رکھیے گا، اس ٹینٹ ہاؤس میں کائنات کا سب سے عظیم انسان جلوہ گر ہے، بظاہر صدیق اکبر گیٹ مین ہیں، باڈی گارڈ ہیں، مگر حقیقت میں رحمت الہی سایہ فگن ہے۔ ہر مومن کے ساتھ، یہ دیکھیے علماء کرام تشریف فرما، کرامن کاتبین تو رہتے ہیں نا، تو صرف مسلمانوں کے ساتھ رہتے کہ سب کے ساتھ؟ بھئی آج کل دوسروں کا نام لیتے ہوئے ڈر، سب کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اور بھی کچھ رہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ ہم وہ برابر نہیں، اس لیے وہ بھی برابر نہیں رکھے گئے۔ کرامن کاتبین تو سب کے ساتھ، مگر جو صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ اسپیشل طور پر نہیں معلوم ہے کیا؟ پوچھ لیجئے علماء سے، ان کو حفظہ کہا جاتا۔ حفظہ اسپیشل فرشتے ہر مومن کی حفاظت میں رہتے۔ کرامن کاتبین سب کے ساتھ، مگر ایمان والوں کے ساتھ حفظہ اسپیشل فرشتے جو مومن کی حفاظت کے ہو۔ صاحب اپنی زبان استعمال کر رہے اس وقت، اپنے اعتبار سے بول رہے، ہر مومن کے ساتھ اسپیشل فرشتے حفاظت کے لیے رہتے۔ جب ہر مومن کے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں تو جانے ایمان تشریف فرماتے،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ رہیں؟ لیکن یاد رکھیے، میرا وجدان بلکہ ایمان کہتا ہے وہ نبی کی حفاظت میں نہیں تھے۔ سبحان اللہ، وہ تو خدمت کر کے اپنا درجہ بلند کر رہے تھے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ رسول پاک اس ٹینٹ ہاؤس میں تشریف فرما ہے، ہاتھ اٹھا دیا، مولا یہ تیرے مخلص مومن بندے، چند افراد پر مشتمل یہ قافلہ، یہ جماعت، اگر اس کو فتح نہیں ملی تو اب دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ صدیق اکبر وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے رسول پاک کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ داڑھیاں آنسو سے، داڑھی کے بال آنسو سے تر ہو گئے۔ چادر مبارک کندھے پر تھی، وہ گر گر جا رہی تھی، ایسی کیفیت نبی پر طاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر کا دل بھر آیا، روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے تسلی کے جملے کہے، میرے مصطفیٰ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر بھی دعا جاری رکھی۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے تقریباً 15 سال پہلے یو پی کے ایک شہر میں شیخ چشت سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہندوستان تشریف فرما۔ عصر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کے لیے ہندوستانی علماء کو ٹائم دیا گیا۔ اس وقت میں بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمت اللہ تعالی پیش تھے۔ ہندوستانی علماء ملاقات کے لیے اندر گئے، یہ فقیر بھی موجود تھا۔ اس نورانی قافلے میں شیخ چشت تشریف فرما تھے، ان کے سامنے ان کا عصا رکھا ہوا۔ ہم لوگوں نے جا کے دستبوسی کی، بیٹھ گئے، ہندوستانی حالات پر گفتگو شروع ہو گئی۔ وقت بھی حالات ناگفتہ بہ تھے، حالات شروع ہو گئی۔ حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب علی رحمت و رضوان نے عرض کی، حضور دعا فرمائیں ہم لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا فرمائیں۔ اتنے میں شیخ چشت نے لاٹھی اپنی اٹھائی، عصا اوپر کیا اور ایسے ہی زمین پہ مارا اور فرمایا مفتی غلط، مفتی غلط، مفتی غلط۔ ہم سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ مفتی صاحب ہی کہا کہ حضرت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا کیجئے۔ آخر یہ شیخ ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مفتی غلط، مفتی غلط؟ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے، حیرت میں تھے۔ اتنے میں شیخ چشت نے اپنی زبان کھولی اور فرمایا صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ رسول پاک نے پہلے اپنے 313 جانثاروں کو میدان بدر میں اتار دیا، پھر ٹینٹ میں بیٹھ کر کے دعا شروع کی ہے۔ دعا اس وقت کام آتی ہے جب تدبیر آپ اختیار کریں گے۔ صرف تدبیر پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے۔ میدان میں اترو، تدبیر اختیار کرو، دعا رب قدیر تمہاری مدد فرمائے۔ یہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے صرف ہم دعا کریں رات بھر، اس سے صرف اس سے کام 313 صحابہ پہنچے۔ جرار ہے، توانا، طاقت، گوشت بوٹی کھا کھا کر کے مستنڈ، جی ہاں، رات بھر مجرا سن سن کر کے مائنڈ فریش، ناچنے والیوں کو ساتھ میں رکھا تھا، گانے والیوں کو ساتھ میں رکھا تھا کہ جھوم جھوم کر کے
کے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مماثلت ہے، کتنی مطابقت ہے۔ گانا گا گا کر کے اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ناچنے والوں کا خاتمہ خود ہوتا ہے، گانے والوں کا خاتمہ خود ہوتا ہے۔ نبی نچانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی ناچنے بیڑیا باندھنے کے لیے آئے تھے۔ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کا گانا سن سن کر کے عیاشی کا بازار گرم کیا جائے، بلکہ نبی عورتوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے رسول پاک کے خیمے میں صحابہ کے درمیان اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اور ادھر رات بھر موج مستی ہو رہی تھی کہ ان 313 کو تو ہم بس 5 منٹ میں ختم کر دیں۔ لیکن جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، سورج جب اپنی تمازت کے ساتھ میدان مدر کی ریتیلی زمین کو گرمانے لگا، تو دونوں طرف کے بھی گرمانے لگے۔ ادھر آؤ پیارے، آزمائیں تو تیر آزما ہم۔ ادھر طاقت تھی تلوار کی، ادھر طاقت تھی گانے اور باجے کی، ادھر طاقت تھی گوشت کی، ادھر طاقت تھی اونٹ کی، اور ادھر طاقت تھی خالق کائنات کی۔ ادھر طاقت تھی دنیا کی، ادھر طاقت تھی سچائی کی۔ سچائی طرح سے غالب آئی کہ جتنے بد کردار گرو گھنٹال تھے، سب کا غرور ختم ہو گیا، اور اسلام کا سورج ایسا چمکا کہ 1400 سال کے بعد آج یہاں چتر درگا کے لوگوں کو بھی منور کیے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ کرو مسلمانوں، حضرت کی فرض زیائی صاحب، میں تقریباً 22-23 روز سے سفر میں، مختلف خطے میں دعوت و تبلیغ ہی کے حوالے سے سفر ہو رہا ہے۔ میرے احباب تو سب لوگ ہیں جو وہاں تھے، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ ایک کنبہ ہیں، یہ ایک گھر ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے مومن حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ کبھی یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کرناٹک کا مسلمان ہے، یہ یو پی کا مسلمان، چاہے عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو، پوری دنیا میں کہیں کا ہو، سب کا کلمہ ایک، سب کا نبی ایک۔ جتنے مصطفیٰ کے وفادار ہیں، میں غداروں کی بات نہیں کر، اس لیے ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں، تو ان کا ذکر ہی کیا؟ میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، یہ سب ایک کنبہ ہے، ایک الہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، تو میدان بدر میں کیوں نہیں ایک ہو گئے؟ میدان کربلا میں کیوں نہیں ایک ہو گئے؟ یہ درس دے رہا ہے ہم کو میدان کربلا بھی میدان بدر بھی، کہ مشکلات ہوں یا خوشی کا موقع، کبھی بھی طہارت اور نجاست ایک۔ یاد رکھیے گا، ایک مفتی صاحب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اب وقت آ گیا ہے سب ایک ہو جاؤ، سنی وہابی سب ایک ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے، وہ آپ ہی وقت آ گیا ہے۔ ارے اس سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا، وقت آ گیا ہے جتنے سنی ہیں سب ایک ہو جائے، مگر یہ جملہ نہیں نکل رہا ہے، چھلانگ ادھر مانگ رہے ہیں۔ اس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا، ہاں آخر بریلی سے بے وفائی کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر سے الگ کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا۔ جب اتحاد کی بات ہوگی تو پہلے یہ کہا جائے گا جتنے اہل سنت ہیں سب۔ اب اگر کوئی یہ بات آگے لے کے چل رہا تو اسے چاہیے کہ جتنے بمبئی میں، کلکتہ میں، گورکھپور میں، بستی میں، چتر درگا میں، بنگلور میں، یہ جو الگ ہے پہلے ان کو ایک کرو۔
لیکن ادھر ایک کرنے کی فکر نہیں ہے، ادھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دوستی ختم ہے، اب ادھر ہو رہی ہے، اس لیے ادھر والوں کو ادھر بلا رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میدان بدر صحابہ کرام نے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد خود کو تیار کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے جانثار صحابہ کو میدان بدر میں کہاں کس کو رکھنا چاہیے متعین فرما دیا، اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جتنے طاقتور تھے ایسی ان کی دھنائی ہوئی ہے، ایسی ان کی کٹائی ہوئی ہے، ایسا ان کا دماغ صحیح کیا گیا ہے کہ پکڑے کتنے گئے، مارے کتنے گئے، بھاگے کتنے۔ نوجوانوں کو بتائیے، یہ تاریخ ہے، نوجوانوں کو بتائیے 313 ادھر 1000 ادھر، جب پٹائی ہونے لگی 70 گئے، 70 گئے کنویں میں، جہنم میں، جہنم کے کنویں میں، اور 70 پکڑو ان کو، بھاگ رہے ہیں۔ یہ آئے تھے مکے سے مدینہ پر چڑھائی کرنے، بڑے بہادر بنتے تھے، پکڑو ان کو، تماشا کر رہے ہیں، معاشرتی پھیلانے آئے تھے، پکڑو ان کو۔ اب بھاگنا شروع کیا۔ کون لوگ؟ مکے کے گرو گھنٹال۔ پٹائی جب کیا 19 ہتھے مسلمانوں نے تو سب بھاگنے لگے، پکڑو ان کو۔ صحابہ نے دوڑا دوڑا کر کے پکڑا، ایک ایک کر کے پکڑا۔ کتنے پکڑے گئے؟ 70 ادھر گئے اور 70 ہوئے 140۔ باقی لوگوں نے سارا سامان کہا بھیا اب ہم کو نہیں چاہیے، بھاگے، سارا سامان چھوڑ کر کے دماغ صحیح کر دیا۔ 313 بھاگ گئے۔ اب جتنا مال غنیمت تھا مسلمان، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک میدان بدر میں قیام فرمایا۔ کئے دن تک؟ ہاں، ایسا نہیں کہ فتح ہوئی فوراً چلے آؤ، ہمت ہے تو ہم یہی ہیں، آؤ یہی ہیں، آؤ آؤ۔ بڑے بہادر بنتے تھے۔ ہماری ظاہری طاقت پہ مت جاؤ، ہماری ظاہری قوت پہ مت جاؤ۔ ہم کسی ظاہری طاقت کو مان کر کے مومن نہ ہوئے، ہم نے اس کو مانا ہے جو دکھتا نہیں ہے مگر سب کی کھولتا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے مگر طاقت وہی دیتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے مگر مارتا اور جلاتا وہی ہے۔ صحابہ نے بعد میں جو منظر بیان کیا ہے، قرآن نے اس کا جو ذکر کیا ہے، آپ پڑھیے۔ 140 ایسے، باقی بھگے، اور یہ جو پیٹے گئے صرف مسلمانوں کی تلوار سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد میدان بدر میں فرمائی جبکہ تم بہت کمزور تھے، فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد آئی۔ پہلے 1000 فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دشمن کی ناک کٹ کے ادھر گر رہی ہے، کان ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہی ہے، ہاتھ ادھر کٹ کے گر رہا، مگر تلوار چلانے والا کوئی نظر۔ آج بھی ہو جو براہیم ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر فضائے بدر آج بھی پیدا ہو جائے تو فرشتے اندر در قطار اندر آج بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مدد کی اللہ نے۔ پہلے 1000 فرشتوں کے ذریعہ 1000 فرشتے آئے، اور اس کے بعد میں قرآن میں ہے، اس کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے بھیجا
تو سب لشکر فرشتوں کا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہوا؟ کئی ہزار؟ 5000 5000 فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اس کے بعد 3 دن تک میرے آقا قیام فرمائے. اس جنگ میں صحابہ کتنے اللہ کو پیارے ہوئے؟ کل کتنے تھے؟ شہید کتنے ہوئے؟ 14. کتنے؟ بدر میں نام کتنے لوگوں کا لکھا ہے؟ کل 13 شہدائے بدر کا نام وہاں لکھا ہے. بورڈ پر 13 صحابہ کا نام لکھا ہے کہ یہ صحابہ یہاں شہید ہوئے. وکیل صاحب کہہ رہے 14. میں ان کی تردید تو نہیں کر سکتا بھائی، یہ وکیل ہیں، یہ کہیں سے نکتہ نکال دیں گے. دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے وکیل کیا جج نکتہ نکال دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے 14. وہاں لکھا کتنا ہے؟ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ وکیل صاحب میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا، الگ نہیں جاؤں گا. ہیں نام وہاں پر 13 شہید ہوئے. کل کتنے؟ 14. تو آخر 13 ہی کا نام کیوں؟ بات یہ تھی کہ 13 صحابہ خود اسی میدان میں شہید ہوئے اور ایک صحابی میدان میں زخمی تو ہوئے، مگر جب مدینہ طیبہ روانگی ہوئی رسول پاک ساتھ میں تھے اور پھر راستے میں ان کا انتقال ہوا. وہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اس لیے 13 یہاں ہیں اور ایک وہاں ہیں. تو میدان بدر میں کتنے صحابہ آرام کر رہے ہیں؟ 13. مگر قرآن کریم رسول پاک ان ذوات قدسیہ کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ جو 313 میدان بدر میں گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے گئے، مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے گئے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے، نبی کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے گئے، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے. اللہ کو اتنے پسند آئے، نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا، اے میرے محبوب اعلان کر دو یہ 313 صحابہ جو میدان بدر میں گئے اور تیری وفاداری کر کے آئے، اب یہ قیامت تک کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی مواخذہ، سبحان اللہ، یہ کچھ بھی کریں ان پر کوئی گرفت، یہ سب بخشے ہوئے ہیں، یہ سب بخشے ہوئے ہیں. محبوب کے اتنے پیارے، محبوب کے وہ جانثار کہ جنہوں نے محبوب کے قدموں پر اپنی جان دے دی، رب نے ان کے لیے یہ بشارت سنا دی یہ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب. سبحان اللہ. وہ ہیں اصحاب بدر، وہ ہیں صحابہ بدری صحابہ. سبحان اللہ. اگر ان بدری صحابہ میں سے کسی کی کوئی بات آ جاتی صحابہ کے درمیان تو دوسرے صحابہ ان کو کچھ مت کہو، یہ بدری صحابہ ہیں. سبحان اللہ. یہ بدری صحابہ ہیں، ان کی عزت کرو، یہ بدری صحابہ ہیں. ان کا احترام کرو، یہ بدری صحابہ ہیں. ان کو اونچا مقام دو، یہ بدری صحابہ ہیں. انہوں نے میدان بدر میں رسول پاک کی حمایت میں اس وقت اپنے آپ کو پیش کیا جب بظاہر اسلام کمزور تھا، مسلمان کم تھے، مگر انہوں نے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ و رسول پر بھروسہ کیا. تو جو اللہ و رسول پر بھروسہ کرے اللہ کو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں. آپ بھی اللہ و رسول پر عقیدہ ہے نا کہ نبی سنتے ہیں، ہے نا؟ اور اس پر بھی عقیدہ ہے کہ مدد کو نہیں آتے ہیں، آتے ہیں. آخری بات، بہت ٹائم ہو گیا، آخری بات. فتوح الشام کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے تو گڑبڑی ہو رہی ہے. فتوح الشام امام واقدی کی بڑی عظیم کتاب ہے. کتاب عربی میں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپا ہوا. سب لوگ خرید کر کے پڑھو، گھروں میں رکھو. میں اس کی تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، بس آخری بات اس کی ایک واقعی کی.
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں ایک قافلہ دشمنوں کے ملک پر حملہ آور ہوا. اتفاق سے عیسائیوں کے ہاتھ میں 11 مجاہدین اسلام گرفتار ہو گئے، اور اس میں سے گرفتار جو ہوئے ایک کلاس کے سپاہی تھے، سب کے سب قوی توانا تندرست بڑے اہم سپاہی تھے. 11 سپاہی گرفتار ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا جب آپ نے سنا کہ میرے 11 مجاہدین گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا ان مجاہدین کی حفاظت فرما. 1-2 ہفتہ گزر گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں. کئی روز کے بعد ولید اپنے مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ ڈالے ہوئے تھے. کسی مقام پر دیکھا تو گرد غبار اڑتا ہوا دکھا. حضرت خالد بن ولید نے سمجھا دشمن اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. فوراً تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ مخالف ہیں، یہ دشمنوں کا گروہ ہے، تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. مگر جو وہ قافلہ قریب آتا گیا، دھول ہٹتی گئی، چہرے صاف سامنے آتے گئے. جب بہت قریب وہ قافلہ آ گیا، دیکھا تو وہی 11 ساتھی تھے جو کبھی عیسائیوں کے نرغے میں چلے گئے تھے. عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. جب ان کو دیکھا، حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور بڑھ کر کے آگے ان کا استقبال کیا. وہ لوگ گھوڑے سے اترے، مصافہ بوانقہ، ہاتھ ملانا سلسلہ شروع ہو گیا. سب لوگوں سے ملاقات کے بعد جب حضرت خالد بن ولید بیٹھے، ان کو سامنے بٹھایا. فرمایا آپ نے ساری تفصیل بعد میں بتانا، یہ بتاؤ تم چھوٹ کر کے کیسے آئے، کیسے اس نرغے سے تم چھوٹ گئے. تو جو ان 11 میں سردار تھا، اس سپاہی نے کہا، سنیں، آج جو رات گزری ہے، اس رات عیسائیوں کی کوئی اپنی مخصوص رات، ان کا کوئی تیوہار تھا. سارے فوجیوں نے شراب و کباب میں مست ہو کر کے رات میں سناٹے میں لمبی نیند لے لی. رات کا سناٹا تھا، سارے عیسائی فوج کے لوگ سو رہے تھے، اندھیرا تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا. اور ہم 11، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور ہم سب اکٹھا بیٹھ کر کے اللہ رسول کے ذکر میں لگے ہوئے تھے. مخالفین شراب و کباب پی کر کے کھا کر کے مست سو رہے تھے، اور ہم ان کے بیچ قیدی بنائے گئے بیٹھے ہوئے اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے. رات کا سناٹا، رات کا اندھیرا، اتنے میں ہم نے کیا دیکھا، ایک آنکھوں کے سامنے آ گیا، پیری پے کر، ارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بوجھ سب جائے کی. رات کا سناٹا تھا، تاریکی تھی، پر نور ماحول ہو گیا، اور ایک پری پے کر، حسن و جمال کا پے کر ہمارے سامنے گھوڑے سے اترا. اور اترنے کے بعد اس نے کہا، انا نبیکم محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. سے نورانی پے کر اترنے کے بعد اپنے دستے مبارک سے اس نے ہماری ہتھکڑیوں کو توڑا، ہمارے پیروں کی زنجیروں کو کھولا، اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. ہم رات کے سناٹے میں سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے، لیکن نورانی پے کر نے کہا، انا نبیکم، میں تمہارا نبی ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے مصطفیٰ قبر انور کے اندر آرام فرماتے تھے، مدینے کے اندر تھے، اور یہ ملک شام کا واقعہ ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے آہ کرو. آج بھی مصطفیٰ ہماری مدد کے لیے حاضر ہے. رفیقان محترم، بات میں نے بہت دیر تک آپ کے سامنے کر دی. میدان بدر دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی تاریخ ہے. میدان بدر
رحمت اللہ کا عظیم مینار ہے، میدان یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت دینے والی درسگاہ ہے، قیامت تک کے کمزور مسلمانوں کو ہمت عطا کرنے کا سرچشمہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، تم کمزور رہو تو اپنے کو مت دیکھو، میدان بدر کو دیکھ لینا، تم سچے مسلمان ہو جاؤ، خداوند قدوس تمہاری مدد فرمائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، بس نبی کے وفادار بن کے رہیے۔ اور نبی کے وفادار بننے کا ایک راستہ اس وقت ہے، ایک راستہ، اور بہت شاندار، اس راستے پر لے جانے والے بھی موجود ہیں اور وہاں رکنے والے بھی موجود ہیں۔ ایک راستہ ہے جو وفاداری مصطفیٰ پر آپ کو چلاتا رہے گا، اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ، اسی پہ رہیے گا، اسی پہ رہیے گا۔ اور اس راستے پر بلانے والی جو سب سے بڑی ذات اس وقت ہندوستان کو اللہ نے دی ہے، وہ میرے محدث کبیر کی ذات ہے، اسی راستے پر وہ بلا رہے ہیں، بلا بلا کر کے سب کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہم غلام بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم دی گئی ہے۔ ہاں، چاہے کوئی علامہ ہو، چاہے کوئی مولانا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، کوئی مبلغ ہو، چاہے کوئی مدرس ہو، جو اس راستے سے ہٹائے اس کو اپنے راستے سے آپ ہٹا دیجیے۔ بہت سارے مولانا لوگ بھی کہتے ہیں ارے اب اختلاف کی ضرورت نہیں، حالانکہ جن سے کہتے ہیں انہی سے ان کا اختلاف رہتا ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہی سے اختلاف رہتا ہے۔ یہ علماء سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں نا سب متحد ہو جاؤ، اب یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر کے کبھی تاج الشریعہ سے اختلاف، کبھی محدث کبیر سے اختلاف، کبھی اختر حسین کو گالی، کبھی فرحت صاحب کو گالی، یہ محفل میں بیٹھ کر کے سب سے بڑے گلیہر بنتے ہیں اور اسٹیج پر رہیں گے، کہیں گے سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ وہ فریب ہے جو بہت سارے لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس فریب سے بچانے والے بھی کبھی قائد اہل سنت آتے ہیں، شہزادے تاج الشریعہ آتے ہیں، کبھی شہزادے صدر الشریعہ آتے ہیں اور ان فریبیوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ نہیں، فقیر تو آتا ہے ان کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، یہ سارے لوگ انہی بزرگوں کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اسی غلاموں کا نقش قدم ہے، کیا بہک سکے جو یہ سراغ، پر قائم رہیے گا۔ اس وقت حضور تاج الشریعہ کہ نے مجھ سے کئی بار فرمایا سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ رافضیت ہے اور ایک فتنہ صلح کلیت ہے، ان دو فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اور اگر کہیے یہ شرک اور کفر تو یہ آج کا فتنہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہے، اس فتنے سے تو مقابلہ ہے ہی ہے، مگر ان فتنوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، اور بچنے بس ایک ہی راستہ ہے، مسلک اعلیٰ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ جو دوسرے راستے پر لے جا رہے وہ بھی اعلیٰ حضرتی کا نام لے رہے ہیں، مشکل یہ ہے وہ لوگ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر سنیوں کی گاڑی آگے، بس یہ ہے کوئی اپنی گاڑی چلانے کے لیے نام لیتا ہے اور کوئی دین کی گاڑی چلانے کے لیے نام لیتا ہے، تو جو اپنی گاڑی چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ
اور ہوتا ہے، اور جو شریعت کی گاڑی چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے وہ اندر بھی مسلک بولتا ہے اور باہر بھی۔ الحمدللہ ہمارا اندر باہر سب ایک ہے، اس لیے کہ ہم منافقوں میں نہیں ہیں، ہم تو شہدائے بدر کے غلاموں میں ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے غلاموں میں ہیں، ان کے داروں میں ہیں، اس لیے جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ اندر بھی نبی کی محبت اور زبان پر بھی نبی کی محبت کا نغمہ ہے، اسی پر قائم رہیے گا انشاءاللہ، یہاں بھی کامیاب رہیے۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔